انکار کیا اس میں آ کے کافر ہو گیا. خالی نہیں کرتا سجدہ تو نافرمان ہوتا تھا، پر انکار کیا رب کے حکم کو آخر جانا، اس لیے کافر بھی ہوگا. انکار کرنے کی وجہ سے خالی نہیں کرتا تو نافرمان ہوتا. بھائی اپن نماز نہیں پڑھے نافرمان، نماز فرض نہیں مانتے بولے تو کافر ہو جاتے. انکار الگ چیز ہے، بدعملی الگ چیز ہے. تو میں نہیں کرتا سجدہ تو نافرمان ہوتا، انکار کر دیا تیری بات میں نہیں مانتا، نہیں مانتا بولا انکار. مان کے غفلت ہو جاتی تو کوئی بات نہیں تھی، ایسا سمجھو تو کافر ہو گیا. تو بولا کہ یہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے کافر ہوا، اس کا نتیجہ یہ کہ ہمیشہ کے لیے جہنمی. کفر کا انجام کیا؟ ہمیشہ کے لیے جہنمی. بولا میں آدم علیہ السلام کی سبب انہوں بنے، جہنمی ہو گیا، لہذا میں اکیلا نہیں جاتا، ساتھ میں پوری ان کی اولاد کو لے کے جاتا ہوں. بلکہ بیٹھا بلکہ کیا کرا، دشمنی بھی اس حد کو پہنچی، اس حد کو پہنچی. جلدی مر گیا تو کیا ہوتا، تھوڑی اولاد کو بھٹکاتا، زیادہ دن رہا تو بہت کو بھٹکا سکتا. اس لیے کیا بولا، ربی انذرنی الی یوم یبعثون. بلا اے اللہ مجھے مہلت دے اس وقت تک جب لوگ اٹھائے جائیں گے. کب اٹھائے جائیں گے؟ قیامت کے لیے. جب تک مہلت دے بولا، مطلب اب اٹھائے جانے کے دن تک زندہ رہا تو اٹھائے جانے کا دن ہے، مریں گا کب؟ پھر مروچ نہیں بولنے کا مطلب تو مطلب آخر آدم کی آخر اولاد تک بھٹکاتے رہوں، یہ مطلب ہے. جلدی مر گیا تو باقی بچ جاتے، تم کو بھٹکا تو پوروں کو قیامت تک کی اولاد کو بھٹکاؤں گا. اللہ کیا کرا معلوم، انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. بلا اللہ تیرے کو مہلت دی جاتی ہے متعین وقت تک. متعین وقت بولے تو تفسیر والے کہتے ہیں پہلا سور پھونکے جانے تک. پہلے سور میں پورے مر جاتے ہیں سونے سو. اب ایک ایک دو مرے نا، جب پورے مر جاتے ہیں تو پہلے سور تک بنا. ان کیا بولا تھا، اٹھائے جانے کے دن. اٹھائے کب جاتے؟ دوسرے سور کے وقت. ان بولا دوسرے سور تک زندہ رکھ، اور دوسرا سور ہوں گا تو مریں گا کب؟ وہ تو اٹھائے جانے کا وقت ہے، مریں گا اتنے. اللہ بولا نہیں، پہلے سور تک وقت دے رہے ہیں ہم تیرے کو. اس لیے اللہ تعالیٰ دے دیا. تو اتنا جھومنے لگا، چلو آدھوں کو نہیں پوروں کو بھٹکانے کا موقع مل گیا. بلکہ جلدی مر گیا تو باقی کو کیسا بھٹکاتا مر جانے کے بعد. اس لیے اب کیا بولا سنو، فَبِعِزَّتِكَ، تیرے رب اللہ سے کرا تیرے عزت کی قسم ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. تیرے آدم کی پوری اولاد کو اس تیرے راستے سے اغوا کر لوں گا، آتے آتے بیچ میں سے غائب کر دوں گا. یعنی سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں تیرے، وہاں سے ہٹا کے دوسرے گمراہ کے راستے پہ ڈال دوں گا. اغوا بولے تو راستے سے ہٹا دینے کو بولتے ہیں. اغوا کر لوں گا تیرے آدم کی، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، بلا سب کو، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے ان میں جو تیرے چنندہ بندے وہ بچ جائیں گے. ان کو کچھ نہیں کر سکتا، انہیں بھی مان رہا، یہ تیرے چنندہ بندوں کو کچھ نہیں کر سکتا. بلکہ سب کو اغوا کروں گا، الا لایا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے اس کے تیرے چنندہ بندے. اب سمجھ سکتے چنندہ بندے کون؟ ذکر چل ہی رہا ہے ان کا، بولوں گا تو چنندہ بندوں کو کچھ نہیں کر سکتا ہوں. بولا نا. اور ایک خاص بات بولوں میں، اللہ یہ نہیں بولا جواب میں، ارے تو کیا بگاڑ لے گا میں بچا لوں گا، نہیں بولا. اللہ بولتا تو اپن غفلت کی چادر اوڑھ کے سو جا سکتے تھے، ارے اللہ حفاظت کر لے تو بولا کیا بگاڑتا. بلکہ اللہ جواب میں کیا بولا معلوم، بھٹکا لے جتوں کو، مگر انجام سن، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، ضرور میں جہنم کو بھر دوں گا تیرے کو تیری ذریت کے ساتھ، اور تیرے جتنے پیروی کرنے والے لوگ ہیں نا، تیرے باتوں میں بھٹکنے والے ہیں، ان سب کو ڈال کے میری جہنم بھر دوں گا. بولا یہ نہیں بولا بچا لوں گا، بھٹکا لے جتنے بھٹکیں گے ان کو تیرے کو ڈال کے جہنم بھر دوں گا. تھوڑی بہت ڈالوں گا نہیں، بھر دوں گا. برا اللہ اب بھرنے کے ہستے کتنے ہونا نہیں پڑتا، تو اب کتوں کو نہیں بھٹکاتا وہ لوگ نے، بھرنا ہے نا.
وہ بھٹکاتے رہتا. اب اللہ کہتا ہے تیرے کو تیرے باتوں میں آ کے بھٹکنے والوں کو ڈال کے میں جہنم میں بھر دوں گا. اب ہم کو غفلت کی چادر اوڑھ کے سونے کا ٹائم نہیں ہے، چوکنا رہنے کا وقت. ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہم کو دیکھتا ہے. ہم اس سے غافل ہے، وہ ہم سے غافل نہیں ہے. جہاں موقع ملا کے گڑے میں ڈالتا ہوں. سمجھ گیا؟ تو اب سن لیجئے، شیطان کھلا دشمن ہے نا. سیدی محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمت رضوان کا ایک ارشاد سنا دیتا ہوں. ایک توحیدی کلمات ہے، وہ جنتی ثابت کرنے بولنا پڑ رہا اپنے کو، تاکہ کوئی نہ بولے کیسا جنتی ہے. بہت ہے ایسا جنتی، تو ایسا جنتی ہوتے بلکہ بتانا ہے. سمجھے بات کو؟ حضرت سیدی محدث دکن علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں برے خاتمے کے کچھ اسباب ہیں. اس میں پورے نہیں بولتا، خالی ضرورت کے اتنا بول لینا اپنے کو، ٹائم بچانا. ایک بات بولے، اولیاء اللہ کی شان میں بے ادبی کرنے سے بری موت ہوتی ہے. ایک بات بہت بڑے بات ہے، اس میں سے ایک اولیاء اللہ کی شان میں بے ادبی کرنے سے بری موت ہوتی. حضرت جو بات بولے اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں، سنیے. اس وجہ سمجھیے تو حضرت کی بات اچھا دل کو لگتی ہے. کیا کہ بول لیے ولیوں کا ادب بٹانے بول لیے ہوں گے، سمجھتے ہیں سچی بات ہے پوری، وہ ایسی ہے. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں ایسا کیوں ہے. ہاں، اولیاء اللہ کی شان میں بے ادبی کرنے سے بری موت ہوتی ہے، ایک بات بولے. اور دوسری بات کیا بولے، اولیاء اللہ کا احترام کرنے، محبت و ادب کرنے سے ان کے پاس آتے جاتے رہو، ایمان پہ خاتمہ ہوتا ہے. کیسٹ میں ہے، میں نے کئی بار حضرت کے اور اس کے مقدس میں. بری موت کا ایک سبب بولے بے ادبی کرنا. اور پھر حضرت اپنی طرف سے ایک بات بھی بولے بتاؤں، آج کل کیسا زمانہ آ گیا، اولیاء اللہ کی شان میں لوگ کیسے بے ادبی کر رہے ہیں. بلکہ حضرت اپنا قصہ سنا ہے. ایک صاحب بول رہے ہیں، حضرت سنا سو، یوسف بابا شریف بابا کی درگاہ میں جانا تو برا ہے ہی، سڑک پہ بھی گزرنا برا ہے. نہیں معلوم وہ صاحب کا خاتمہ کیسے ہوتا. بولے سمجھ گئے بات کو؟ ولیوں کی شان میں بے ادبی کریں، نہیں معلوم وہ صاحب کا خاتمہ کہتے. ولی کامل کی زبان سے نکلی بات، محدث جلیل کی زبان سے نکل. تو معلوم ہوا یوسف بابا شریف بابا کی شان میں بے ادبی کرے تو حضرت بولے بری موت ہوتی. اس کی ادب کرو، ایمان پہ خاتمہ ہوتا ہے. بے ادبی کرے تو برا خاتمہ، ادب کرے تو ایمان پہ خاتمہ. وجہ میں بتاتا ہوں. اور دوسری طرف کیا فرمایا حضرت، اولیاء اللہ کا ادب کرو، ان کے پاس آتے جاتے رہو، ایمان پہ خاتمہ ہوتا. بولے وجہ میں بتا رہا ہوں. اور قصہ بھی سنا ایک حضرت اچھا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا پیر نجم الدین کبریٰ رضی اللہ عنہ سے جو پیش آیا. بول ہی دیتا ہوں اگرچہ کا ٹائم ہوتا ہوں، مگر سمجھ میں سہولت ہوتی. اصل میں پیر نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مرید بننے کے واسطے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ گئے. حضرت مرید بناؤ بولے. تو کیا ہوا، حضرت دل پہ نظر ڈالے، نظر پہ ڈالتے کانوں میں سے دھواں نکلنے لگا. بولے حضرت یہ پھر پر جا رہا ہے، کیا جا رہا حضرت؟ بولے وہ تو حضرت کیا بولے، تمہارے منطق کا علم جو سینے میں نکال رہا ہوں، پھر میرے سینے میں کا علم تمہارے سینے میں ڈالتا ہوں. بولے ولیوں کو اللہ اتنی طاقت دیا، نکالنا بھی جانتے، ڈالنا بھی جانتے. نہیں تصرف پڑھا لیتے نہیں بیٹھے، نظر ڈالے تو آ جاتا. بولے حضرت ایک نظر میں آ جاتا. تو بولے حضرت میں 15-20 سال محنت کر کے پڑھا سو علم اتنا جلدی نکال دیتے. سمجھے؟ میں ایک بات بولتا ہوں، منطق کیا ہوتا معلوم، یہ غلط علم نہیں ہے، اچھا ہی ہے. اور میں بھی وہی پڑھاتا ہوں نظامیہ میں، ایسا نہیں بھائی، وہی پڑھاتا ہوں. اس لیے وہ اچھا علم ہے. وہ علم کا فائدہ کیا ہے، سو اس میں لکھا ہے. یہ علم کو پڑھے، اس کے قانونوں کو دیکھ کے بات کرے تو آدمی غلطی سے بچتا. صحیح غلط کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے علم سے. صحیح کیا غلط کیا، وہ علم میں فائدہ ہے نا. تو آپ بولیں گے جب اتنا فائدہ ہے تو حضرت جلال میں کہیں کوئی سوال ہوتا نہیں. تو بولے جلال میں آنے کی بھی ایک وجہ ہے. بعض اولیاء اللہ وہ علم کو پسند کرتے ہیں، بعض اولیاء اللہ نہیں پسند کرتے. اولیاء اللہ ہی پسند کرتے ہیں. اب ہمارے جامع نظامیہ میں بانی جامعہ پیارے نبی کے حکم سے آئے، انہوں رکھے کورس میں، اور بڑے بڑے جامعات میں ہے اس کا کورس.
اس کا پڑھاتے ہیں. تو معلوم ہے اولیاء علماء اس کو پسند کرتے ہیں. بعض اولیاء نہیں پسند کرتے. نہیں پسند کرنے کی وجہ کیا بولوں میں؟ میرے دماغ میں آ رہی تو بول رہا ہوں. نہیں پسند کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ سیکھنے کے واسطے 15-20 سال لگانا پڑتا، جب جا کے صلاحیت اچھی پیدا ہوتی. تھوڑا بہت سیکھے تو کچھ بھی نہیں ملتا. 15-20 سال محنت کرے تو جب کنٹرول میں آتی بات، صحیح غلط کو پہچاننے کی صلاحیت ہوتی ہے نا. 15-20 سال لگانا پڑتا. اولیاء اللہ کئی کو غضب میں آتے بولے تو وہی 15-20 سال صحیح غلط کو پہچاننے 15-20 سال لگانے کے بجائے دل کو ریاضت مجاہدہ کر کے صاف کرنے میں تھوڑے دن لگا دو تو جو اتنی محنت کے بعد صحیح غلط پہچان رہے ایک نظر ڈال کے پہچان لیتے. یہ تھوڑی دن کی محنت میں دل صاف کرنے کے بجائے اتنا وقت لگا کہ کئی کو جا رہے ہیں. یہ ہے اصل راہ. ہے تو اچھا، اور وہاں پورا ٹائم کرنے یہاں لگا دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. اب جو اولیاء اللہ پسند کرتے وہ کئی کو، اب ہر جنے میں کہاں ہے ریاضت مجاہدات کر لینے کو. اتنا کرنا بولے تو بڑے بڑے پاپڑاں بیلنا پڑتا. سب کہاں کرتا، چلو اتنا تو اتنی محنت کر کے بچ گیا تو صحیح ہے بول کے لو. ہاں بھی اچھا ہوتا. اولیاء اللہ دو ہے، میں برا نہیں سمجھنا کہہ رہا ہوں کیونکہ سب اولیاء بھی پسند کرے اس کو. حضرت نہیں پسند کرنے والوں میں ہے سمجھو. ہمارے محدث دکن بھی نہیں پسند کرتے تھے منطق کو زیادہ. وہی مقصد وہی ہے. حضرت اس کے بارے میں قصہ بھی بولے، میں بول دیتا ہوں آپ کو. کیا بولے معلوم؟ ایک بیٹا جا کے دور منطق پڑھ کے آیا، منطق کا علم سیکھ کے آیا. ہوشیاری پیدا ہوتی ہے علم پڑھ کے بولتے. سیکھ کے آیا تو کھانے بیٹھے تو بابا بولا بیٹا کھانا اچھا تو بنانا. کیسا بولے تو بہت اچھا ہے بابا، مگر یہ انڈا ایک ہے دیکھیے رکابی میں 2 بناؤں. کیا بولا؟ ارے کیسا بناتا بیٹا؟ بولے آپ ایک دل میں اس کا تصور کیجئے، دماغ میں تصور کیجئے. ہاں بیٹا میں دماغ میں تصور کروں. بولے وہ تصور میں آیا سو ایک انڈا رکابی میں کا ایک انڈا 2. حضرت لکھے تو بابا کیا بولے بیٹا وہ میرے تصور میں کا انڈا تو کھا لے، رکابی میں کا میں کھا لے. بابا بھی یہ بولے. اور ایک قصہ سنا ہے حضرت بھی نہیں پسند کرنے والے تھے. اولیاء اللہ پسند کرتے ہیں مگر ایک مرتبہ بعض خود کیا غلط بھی استعمال نہیں کرنا بولنے کا مطلب. ایک مرتبہ کیا ہوا، بابا وہ کرتے تھے کھیتی باڑی کا کام. وہ پہلے گچی بناتے تھے، گچی میں گول دائرہ بنا لے کے اس میں بڑا پتھر ڈال کے پتھر میں سوراخ کر کے اس کو زنجیر بندھتے تھے. ایک زنجیر ادھر ایک زنجیر بیل کے گلے میں بنتے تھے. وہ بیل گول پھرتے رہتے، پتھر بھی پھرتے رہتے، گچی یہ وہ ملاتے نہیں اچھا ہو جاتا تھا. پہلے زمانے کا طریقہ. اب نیا نیا دور نکلا ہوا ترقی کا، وہ پہلے اتنا نہیں تھا. تو ایسا بیل گول پھرتے پھرتے وہ گچی تیار ہوتی تھی. اچھا بیل پھرتے رہتا تو گچی یہ وہ کیا کیا ملاتے تھے، اچھا ایک جگہ جمع ہو کے اچھا بنتا تھا. تو بابا کیا کرا معلوم ہے کا، گلے میں گھنٹی بن دیا. گھنٹی بن دیا تو ان کا ایک بیٹا تھا منطق پڑھ کے آیا سو. ہاں تو کیا کرا ہوں بابا یہ بیل کے گلے میں گھنٹی کا کو بنے. بولا تو نہیں بیٹا آپ کب تک میں اس کے پیچھے پھرتے رہوں گا. ایک بار ہکال تو اس کو خوب ڈرائے تو انہیں چلتے رہتا. میں مزے میں کمرے میں سو جاتا ہوں خاموش. وہ گھنٹی کی آواز آتے رہتی، انہیں چلا تو آتے رہتی، نہیں چلا تو رک جاتی. گھنٹی کی آواز سن کے سمجھ لیتا ہوں انہیں چل رہا. رک گئی تو میں سمجھتا ہوں ارے نہیں چلا بلکہ ہکالنے پیچھے پڑتا ہوں میں تاکہ پھر چلنے لگ جائے. تو بیٹھے بیٹھے آواز سے پتہ چل جاتا ہے انہیں چل رہا. آواز رک گئی تو سمجھو رک گیا. تو بیٹا کیا بولا منطق پڑا. بابا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بیل ایک جگہ کھڑا منہ ہلا رہا تو بھی گھنٹی کی آواز آتی نا. آپ کیسا سمجھتے چل رہا یا منڈی ہلا رہا؟ ٹھہر کے بھی کر سکتا، آپ کو دھوکہ ہو جائے گا. یوں کرتے رہے گا چل رہا سمجھیں گے آپ. بولا تو بابا بولا بیٹا میرا بیل منطق پڑا ہوا نہیں ہو. یہ قصہ بھی لکھے تو خیر حضرت بھی کیا کرے. حضرت کا مقصد بھی کئی کو ٹائم خراب کرتے انہیں کو. تو بہرحال بعض اولیاء اللہ پسند کرتے بعض نہیں پسند کرتے ہو ان کو. تو یہ ولی جو تھے پیر نجم الدین کبرا رضی اللہ عنہ منطق کا علم نہیں پسند کرنے والوں میں تھے. تو اس لیے
حضرت کیا کرے وہ پورا دھواں بنا کے نکال دے رہے ہیں. دیکھو کیسا نکال رہے ہیں, یوں پکڑ کے نکال رہے ہیں, دھواں بنا دے رہے ہیں اس کو. علم کو دھواں بنانا بولے تو اختیار دیکھیے آپ, اور رستہ بھی اچھا نکالے, جدھر سے گیا ادھر سے نکال رہے ہیں. سنے تو ادھر سے جاتا نہیں, جہاں سے گیا وہاں سے نکال رہے ہیں. ارے حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولے تو تمہارے منطق کا علم نکال رہا ہوں, میرا ڈالتا ہوں. اجی حضرت 15-20 سال محنت کر کے پڑھا ہوں, تھوڑی دیر میں صاف ہو جائے. دیکھو اس کو محبت ہے علم سے, رہنے دو, میرا علم نہیں ڈالتا ہوں. نہیں حضرت بہت محنت کرا تو اچھا رہنے دو, جاؤ. بولے چلے گئے حضرت. اب اس کے بعد کیا ہے, شیطان کا بول رہا تھا نا میں, شیطان ہر وقت ستاتا آدمی کو, کچھ نہ کچھ گمراہ نہیں تو بدعمل, کچھ تو بھی بنانے دیکھتا, لیکن مرتے وقت تو ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے. کیونکہ اب آخری وقت ہے, اس کو جانے نہ کو دو, میرے ساتھ ان بھی رہنا, ان کے بابا کی وجہ سے میں یہ ہوا حال ہوا, انہیں بھی میرے ساتھ رہنا, وہی مقصد ہے. دشمنی اولاد سے بھٹکاتا. اور وہ اتنا سکرات کا وقت مشکل کا رہتا ہے. ایک تو روح نکلنے کی تکلیف الگ ہے, مت پوچھو. زیادہ سے زیادہ تکلیف یہ ہے کہ آسمان و زمین کے بیچ میں رکھ کے مسل دیا جا رہا ہے, کیا وہ تکلیف ہوتی بولے. اور کم سے کم تکلیف یہ ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے سو ہے, پتلے ململ کے کپڑے کو پانی میں ڈبا کے, وہ جنگلوں میں کانٹے رہتے, کانٹی دار لکڑیں, لمبے لمبے کانٹیاں, اس میں ڈالو تو پھنس جاتا پتلا کپڑا, پتلا کپڑا ڈالے تو پھنس جاتا. اب اس کو نکالو تو سیدھا نہیں نکلتا ہو, رونگٹا الگ ہو جاتا, ایک ایک تاگا الگ ہو جاتا, سیدھا نہیں نکلتا. تو کم سے کم تکلیف اتنی ہوگی جیسا یہ کپڑا کھینچ کے نکالنے میں حال ہوتا ہے, بتا کم سے کم بولے. تو وہ تکلیف الگ. پھر پیاس ایسی شدید ہوتی ہے, آدمی تھوڑے تھوڑے پیسوں کو لڑ لے کے جانا دے دیتا, تھوڑے پیسوں کی خاطر جانا چلے جاتے, لڑائی جھگڑے میں. وہاں پہ تو یہ ہے, اگر پوری دنیا بھی اپنے قبضے میں ہے, بادشاہ ہے وقت کا, پیاس اتنی شدید ہوگی, ایک گھونٹ پانی کے لیے پوری دنیا دے دینے تیار ہو جائے, ایسی سخت پیاس ہوتی. وہ سکرات کی تکلیف, یہ پیاس کی شدت, آدمی کا دماغ بحران ہوتا. ویسے ٹائم یہ حضرت ٹپکتے بیچ میں, دشمن ازلی شیطان ہے نا, کے وسوسے ڈالتا بھٹکانے کے واسطے وسوسے ڈالتا. تو اس وقت سوائے حبیب پاک کے نالین کے صدقے رب کا کرم ہوتا ہے تو بچتا, رب کا کرم نہیں ہوتا تو شیطان بھٹکا لیتا ہے نا. رب کا کرم کس پہ ہوتا کس پہ نہیں ہوتا وہ بتا رہا ہوں. رب کا کرم اس پہ نہیں ہوتا جو دوستوں سے گھس لیتے رہتا ہے, اللہ کے دوستوں سے, اور کرم اس پہ ہوتا ہے جو دوستوں کے دامنوں میں زندگی گزارنے کا مزاج رکھتا ہے. وجہ بتا رہا ہوں اب میں. حدیث شریف میں ہے, بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے, اللہ تعالی حبیب سے سنا رہا ہے کیا, من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے کسی ایک ولی سے بھی دشمنی کرے گا میں اعلان جنگ کرتا ہوں. میرے ایک ولی سے بھی دشمنی کرے تو لڑنے کے واسطے تیار ہو جا. اب جو اللہ کہہ رہا اتنا غضب میں لڑنے تیار ہو جا, بولا شیطان بھٹکانے آئے تو بچاتا کیا جی. یہ غضب بتا رہا ہے کہ بچاتا نہیں بلکہ ہاں اچھا بھٹکا لے, بولیں گے آپ جنگ کے لیے تیار ہونے والا, لڑنے تیار ہو جا. اس لیے اللہ کا اعلان جنگ ہے اللہ کے دوستوں سے ٹکرانے والوں کو. اس لیے شیطان بھٹکانے آتا تو اللہ کی نگاہ کرم نہیں ہوتی, شیطان ایسے نازک وقت میں آسانی سے جال میں ڈال لیتا ہے. اب تک کچھ بھی ہوں گا, مرتے مرتے کافر بن کے مر جاتا, کرتا دھوکہ دے کے کلمہ کفر ادا کروا, بولتا میں جیسا بول رہا ہوں بول, میں پانی دیتا ہوں, بولتا گھڑا لا کے. اور وہ شدید پیاس میں, وہ بحرانی میں, وہ تکلیف میں سمجھ میں نہیں آتا, پیاس کی شدت میں اللہ کا کرم نہیں ہوتا. ہاں بھائی تو کیا بول رہا, بول, میں پانی کی خاطر بولتا. انہیں کفریہ کلمات بکوانے لگاتا, انہیں وہی بکتے رہتا. اتنے میں ملک الموت علیہ السلام تو روح کھینچنے میں لگے رہتے, لے کے چلے جاتے, مرتے مرتے کفریہ بول کے مرا, کافر ہوگا, انہیں ہنس لیتے جاتا, ایک خطرہ بھی پانی نہیں دیتا. تو اسی لیے اللہ والے بول رہے ہیں ولیوں کی شان میں بے ادبی کرنے سے بری موت ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے بولے تو اعلان جنگ ہے اللہ کا, اور ادھر شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے. اللہ جس کے ساتھ اعلان جنگ کرے کرم کی نظر نہیں ہوتی, اس لیے شیطان بھٹکا لیتا, بری موت ہوتی. علت بتا رہا ہوں میں, ایمان پہ خاتمے کی وجہ بتا دیتا ہوں میں.
ایمان پہ خاتمہ اس لیے ہوتا اللہ دوستوں کو بھی چاہتا ہے، دوستوں کے چاہنے والوں کو بھی چاہتا ہے۔ میں دو باتیں بولتا ہوں، دوستوں کو 401، ان کے چاہنے والوں کو 401 بات بول دیتا ہوں۔ دو حدیثیں سنا کہ اہل بہشت کا ذکر کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ معزز سامعین کرام، ایک حدیث سن، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ مسلسل کثرت نوافل سے میرا قرب چاہتا۔ فرض تو اللہ کا حکم ہے بلکہ ورتے، مگر یہ اولیاء اللہ حکم وہ نہیں دیکھتے، بس ہمیشہ میں رب کے قرب میں رہوں، فرض سے ہٹ کر نوافل کرتے۔ روزے فرض رکھیے تو رب کا حکم ہے، لیکن رب کی محبت ہے کہ اپنی طرف سے رکھتے چلے جاؤ۔ نبی کی محبت کا تقاضا ہے کہ اپنی طرف سے رکھ کے قرب حاصل کر، قرب کے لیے وہاں خود ہے اللہ تعالیٰ خود، لا یزال عبدی یتقرب الیہ، مسلسل میرا بندہ میرا قرب چاہتا ہے، تو مطلب کسی اور مقصد سے نہیں، صرف قرب الہی کے لیے نفل کی کثرت کرنا۔ حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں ان کو محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ آیہ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، جب میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں کیا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، میں پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں۔ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، مجھ سے کچھ مانگے تو میں ضرور دے دیتا ہوں، وعدہ ہے میرے دوست۔ تو اللہ کہتا ہے یہ نوافل سے میرا جو بھی قرب چاہے محبوب بنا لیتا ہوں۔ بنا لینے کے بعد یہ نوازش ان کے ساتھ ہے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو محبوب بنا لیتا ہے، نواز کرتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، اے جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، اور فرشتوں میں اعلان کر دو سب محبت کریں۔ تو فرشتے، پیارے نبی کا ارشاد سنا رہا، جبریل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے پورے آسمان والے فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا، تم بھی کرو۔ کروڑ انگنت فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، کس سے؟ ولی سے۔ پھر اس کے بعد فیوضع القبول فی الارض، پھر زمین والوں میں وہ دوست کی قبولیت ڈال دی جاتی ہے، یعنی پورے دنیا والے بھی چاہنے لگتے ہیں۔ اب بولو اولیاء اللہ کبھی پوسٹر نہ چھاپ کے بلائے اپنے کو یاد کرو، بلکہ کبھی بھی بارگاہوں میں یا اس کے میں بلاتے، اپن خود اپنے عقیدت سے چلے جاتے نہیں جاتے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی ڈالی ہوئی محبت ہے۔ تو اللہ چاہتا بھی ہے نیک بندے کو اور چاہت ڈال بھی دیتا ہے مخلوق کے دل میں، ایک بات ہے محبت ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوست سے محبت کرتا ہے اور دوست کی محبت مخلوق کے دل میں ڈالتا ہے، تو کھلی بات ہے کئی دلائل میں تو بطور نمونے کیا کروں، اور دوستوں سے محبت، دوستوں کو چاہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اس کی ایک بات بولوں، ایک بات بول دیتا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اتنا ہولناک میدان، قرآن میں اللہ برا باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے بھاگتا ہوگا، بھائی بہن سے، بیوی شوہر سے، یعنی اتنی پریشانی حال ہوگی، آدمی اتنا حیرت میں ہو جائے گا اس مصیبت سے کہ آدمی کو اپنا ہوش نہیں لگا، اپنے سب سے محبوبوں کو چھوڑ دے گا تو اب دوسرے کی طرف۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ آیا ہے، بھائی ماں سب سے بھاگے گا آدمی، اپنی پریشانی میں اتنا رہے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اللہ فرماتا ہے اے حبیب تم لوگوں کو دیکھیں گے نشے والوں کی طرح نظر آئیں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب، اس کی گرفت بہت سخت ہوگی، اللہ کی پکڑ کی وجہ سے یہ عالم ہوگا، تو سب مصیبت میں رہیں گے، خوف، یہاں تک کہ جلال کو دیکھ کے بڑے بڑے انبیاء رسول اعظام بھی اللہ کی جلال کو دیکھ کے خاموش رہیں گے، بات تک نہیں کریں گے جلال کی وجہ سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انبیاء رسول اعظام اللہ کے جلال سے خاموش ہوں گے، ان سب کی طرف سے بولنے والا میں ہوں گا۔ سب جمع ہوں گے تو ان سب کا قائد میں ہوں گا، سب خاموش رہیں گے تو سب کی طرف سے بولنے والا میں ہوں۔ میرے بولنے کا مطلب اتنا جلال چھایا ہوا ہے، سوائے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سے بات کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی، بعد میں پھر آہستہ آہستہ بات کریں گے جس وقت جلال ہوگا عجیب۔ ایسے سخت ترین ماحول میں جبکہ سب حیران پریشان ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کچھ بندے ایسے بھی ہیں اللہ عرش کے سائے کے نیچے، سائے میں، عرش کے سائے میں مشک کے ٹیلوں پر بٹھائے گا، ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتے ہیں۔ اب وہ مصیبت میں یہ حال ہے تو کیسے محبوب بندے ہوں گے؟ اب صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ کون بندے ہیں جو رب کی نوازش و کرم میں ہوں گے ایسے، اور کیا کام کرتے تھے دنیا میں جو یہ نوازش ہو رہی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا ہیں؟ سنو، کچھ بندے ایسے ہوں گے عرش کے نیچے ہوں گے، سائے میں ہوں گے، مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ اللہ کے نوازش کو دیکھ کر، ان کی شان شوکت کو دیکھ کر، یہ تو نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے یہ لوگ، مگر ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر انبیاء شہداء بھی رشک فرمائیں گے، رشک کریں گے۔ رشک کا مطلب یہاں پر کیا ہو سکتا وہ عرض کروں۔ رشک کا مطلب شہداء بولیں گے ہمارے بڑے بڑے مرتبے تو شہادت کی وجہ سے ہے، نبی بولیں گے ہم کو جو بڑے بڑے مرتبے نبوت کی وجہ سے، یہ نبی بھی نہیں ہے شہید بھی، پھر بھی اتنا بڑا مرتبہ کیسا ملا ہے؟ کیا شان ہے دیکھو، نہ شہید ہوئے نہ مقام نبوت پہ، مگر اللہ کی شان کریمی میں یوں ہے، یوں رشک کریں گے۔ تو اب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یہ وہ بندے ہیں دنیا میں کسی سے محبت کرتے تو میری خاطر کرتے تھے۔ اب سنو، جتنے اولیاء اللہ سے ہماری محبت ہے کس لیے ہے؟ صرف رب کی خاطر ہے نا۔ اب اور ایک حدیث میں یہ بس کرنا چاہ رہا تھا مگر اور مضبوط ہونے کے لیے بہت ہے، دو بولے تو اور پکا ہو جاتا ہم۔ بنی اسرائیل کے زمانے کا قصہ سنا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک آدمی تھا، وہ اپنے گھر سے نکل کے چلا دوسرے مومن سے ملنے کے لیے، ایک اللہ والے سے ملنے کے لیے نکلا، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، جا انسانی شکل میں جا کے وہ بندے سے مل بل کے، تو انہیں جا رہا بیچ رستے میں آیا فرشتہ۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بولے سو بات ہے، قصے کہانیوں میں کا نہیں ہے، قصہ ہے پیارے نبی کا ارشاد۔ بیچ رستے میں پہنچتے ہی وہ فرشتہ انسانی شکل میں ملا، مل کے بولا کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے اللہ کے دوست سے ملنے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا دوست رہتا ہے۔ پر تو کیا تمہارے خاندانی تعلقات ہیں، ان سے رشتہ داری ہے کیا؟ نہیں، کوئی خاندانی تعلق رشتہ داری نہیں ہے۔ بر تو پھر کیا کوئی تجارت کا لین دین کا معاملہ ہے کیا؟ یہ بھی نہیں ہے، پھر کہیں کو جا رہے؟ تو وہ اللہ کا چہیتا ہے اس لیے جا رہا ہوں ملنا، اللہ کا چہیتا ہے اس لیے جا رہا ہوں۔ تو اب فرشتہ کہتا ہے میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، اللہ تم کو خوشخبری سنانے بھیجا ہے۔ جس طرح تم اللہ کے دوست کو اس لیے چاہتے ہو کہ وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کی خاطر چاہتے ہو، تو اللہ بھی بشارت دیتا ہے اللہ تم سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ تم میرے دوست سے محبت کرتے ہو۔ ہے اللہ کے دوست سے دشمنی کرے تو اللہ اعلان جنگ کرانے، اب دوست سے محبت کرے تو محبت کا اعلان کر رہا، جا کے بولو میں محبت کرتا ہوں۔ وہ اعلان جنگ ہے، اس لیے شیطان بھٹکاتا تو بچانے نہیں آتا، بری موت ہوتی۔ یہ دوستوں کو چاہنے سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت کی شان یہ ہے شیطان کے چکروں میں آنے نہیں دیتا، بچا لیتا، سمجھے نہیں؟ اس لیے اللہ کے دوست، یہ تو دوست ہی ہے، ان کا کیا پوچھتے ہو؟ دوستوں کے چاہنے والے بھی بری موت نہیں مرتے، ایمان پہ خاتمہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ ان سے چاہتا ہے جو دوستوں سے محبت کرے، اور محبت کرنے والے کو کبھی شیطان کی چکر میں پھنسنے نہیں دے گا، بری موت ہونے۔ میں وہ پورا قصہ نہیں بولا، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تو چلے گئے، ان کی سکرات کا وقت آیا تو شیطان پہنچا، ہر ایک کے پاس پہنچتا، عالم و غیر عالم نہیں دیکھتا، وہ پورے آدم کی اولاد ہے نا یہ دیکھتا، وہاں بھی پہنچا، پہنچ کے کیا کرا؟ بھٹکا، سب سے پہلے اللہ کی اکتائی میں شبہ ڈالا۔ اللہ کو ایک سمجھتے اتنے پڑھے لکھے ہو کہ بول تو حضرت کو معلوم تھا انہیں بھٹکاتا، بلکہ پہلے 360 دلائل تیار کر کے رکھے تھے پہلے سے ہی۔ اب انہیں پوچھا، رہے میرے سے دلیل پوچھ رہا، سنیے پہلی دلیل ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، 360 دلیل دی اللہ ایک ہے کو ثابت کرنے۔ تو سیدی محدث سے دکن نے بولے سب بات شیطان ایک بات ایسی بولا، وہ بھی کوئی معمولی ہے، ہماری آزمائش کے لیے اللہ پاورفل بنا ہے اس کو۔ ارے آدم علیہ السلام کو جنت کے دروازے کے باہر سے وسوسہ ڈالا، ایک روایت کے مطابق یہاں رہ کے وہاں ڈالا،
تو آدم کے یعنی آدم کی اولاد کے تو رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے بولے پیارے نبی، اتنا دور رہ کے یہ تماشے کر رہا تو اندر جا کے کیا کیا تماشے نہیں کرے، نہیں بہت چوکن 360 دلیلاں دیے تو ایک بات ایسی بولا پورے دلیلاں ختم ہو گئے اس کے سامنے، اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اب اللہ کی اکتائی میں شبہ ہونے کا وقت آ گیا۔ ایسے ٹائم پیر نجم الدین کبریٰ رضی اللہ عنہ گھر میں وضو بناتے بیٹھے تھے، وضو بناتے بناتے ولیوں کا دل اتنا روشن رہتا جدھر توجہ کرو ادھر کی چیزیں نظر آپ نے اپنے کشف سے دیکھا کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی روح لینے ملک الموت علیہ السلام آ گئے، روح لینے بیٹھے، ادھر ملعون پہنچا ہے وصفتیں ڈالنے کے آتے ہیں، ان کے پورے 360 دلیل پہ پانی پھیر دیا ہے وصفتہ ڈال کے۔ تو اب بولے اب یہ دلیلاں دینے کا وقت نہیں ہے، تھوڑا ہی ٹائم ہے روح چلے جاتی ہے۔ یہاں سے کیا بولے اب کیا بولے محدث سے دکن میں بولے سو وہی کلمات تو نہیں، اس کا مفہوم بول دے رہا ہوں، ولی کے ویسے الفاظ کہاں سے لائیں گے کلمہ۔ کیا بولے حضرت فرمائے میرا مرید نہیں بنا تو نہیں بنا، کیا ہوا ایک مرتبہ میرے پاس آیا تو تھا، ایک کہتے بولے اے فخر الدین رازی یہ کیوں نہیں کہہ دیتے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، بے دلیل اللہ کو اکتا مانتا، یہاں سے رہنمائی کرے، یہ سننا ہی تھا اے ملعون میرے سے کیا دلیل مانگ رہا، بے دلیل میں خدا کو اکتا مانتا ہوں۔ یہ بول رہے ہیں زبان پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ، زبان پہ ادھر جاری ہے، ادھر روح لے کے چلے گئے ملک الموت علیہ السلام۔ تو حضرت یہ قصہ سنا کے بولے دیکھے شیطان ایمان لوٹنے آتا ہے تو خدا کا دوست ایمان بچانے آتا ہے۔ احادیث کی روشنی میں پتہ چل رہا ہے اللہ کے دوستوں کے چاہنے والا ایمان پہ خاتمہ ہوتا ہے، جس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں تو وہ جنتی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس لیے سارے چشت اہل بہشت ہے، اولیاء تو وہ اولیاء ہی ہے، ان کا دامن پکڑنے والے بھی بہشت والے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی دوستی ہے۔ پیارے نبی بتا دیے ہے، اللہ نے بھی فرشتے کے ذریعے سمجھا دیا جو میرے دوست کا چاہنے والا وہ میرا دوست، دوست کو بری موت مرنے نہیں دیتا، اللہ چنگل سے بچا لیتا۔ اب سمجھ لینا، اب شک نہیں کرنا کیسے اہل بیت بولے تو بیٹھ بول کے بٹھا کے حدیثاں سنا کے بھی جا دینا، خاص طور پہ حدیثاں پڑھنے والے شبہ ڈالتے ہیں، وہ ہے اہل حدیث بول کے ہے ایک جماعت ہے، ابھی قسم کے لوگ ہیں بھائی، ہمارا کام وہاں گالیاں دیتے رہتے، اپن سمجھاتے رہتے، ان کے مزاج کے مطابق کرتے ہیں، ہم اپنے مزاج کے مطابق۔ گالیاں دینے والے کا مزاج گالیاں دیتے رہتا، سمجھانے والے کا مزاج سمجھاتے رہتا، اپنا اچھا مزاج اپن چلاتے رہنا، کس کا کیسا مزاج ویسا چلاتے رہنا، اپن تو سمجھاتے رہتے بھائی، سمجھے تو سمجھو نے تو نہیں، زبردستی بھی نہیں، اور زبردستی کیا بھٹک گئے بری موت ہوئی تو کھلی ملتی جنت ہمارے کو، اپنے کیا ہم تو پہ آؤ بھر گئے، ہم تو سمجھا رہے بھائی آؤ بہتر ہے، ہم تو دعوت دے رہے ہیں آؤ رہو، کیا کرتے چلے گئے تو ایک رہنے کی جنت ہے، کھیلنے کی جنت، خالی ہے سو کھیلنے چلے جانا ہے۔ بہرحال ہم تو اچھے انداز سے سمجھا رہے ہیں۔ اب سنیے معزز سامعین کرام، میں جو بات بولا دوستوں نے کہا ہے، دوستوں نے کہا دوستوں سے دشمنی کرے تو برا خاتمہ ہوتا ہے، اللہ کے دوستوں سے محبت کرے تو ایمان پہ خاتمہ۔ ارے خالی دوستوں سے محبت کرے تو خاتمہ بالخیر ہوتا تو دوستوں کا کیا پوچھتے ہو، ان کے صدقے میں تو یہ حال ہے۔ اس لیے اہل بہشت بولتے جھوم جانا چاہیے، مست ہو جانا چاہیے، یہ اللہ نے ہماری قسمت، اللہ جس کی قسمت میں بہشت رکھتا ہے اس کی قسمت میں دامن ولی دے دیتا ہے، مل گیا تو سمجھنا اہل بہشت ہو گئے۔ اب میں عرض کرتا ہوں، اللہ کے ایک مقرب بندے کی زبان مبارک سے نکلا چشتی ہو تم، یعنی تمہارا فیضان چشت سے جاری رہے گا، چشت مقام سے۔ اب جتنے بھی سلسلے میں داخل ہے مقام کی طرف نسبت کرتے چشتی بول کے، جس جگہ ولی رہتا ہے جگہ کو بھی عزت مل جاتی ہے، اسی لیے ولی رہ جائے گا کیا کرتے اپن شریف لگا دے تو گلبرگہ شریف،
اجمیر شریف، بغداد شریف، مدینہ شریف، جہاں محبوب آ گئے جگہ کو بھی عزت مل گئی نہیں، اور وہ شہر جا کے شریف بن جاتا اس کے ساتھ. تو شہر کا یہ حال ہے کس کی وجہ سے؟ ولیوں کی برکت سے. حیدرآباد شریف بولنا ہے سب اولیاء اللہ ہے، کوئی غلط بات نہیں. اب عادت ہو گئی نہیں بولتے نا، بولے تو اچھی بات ہے، اولیاء اللہ کا شہر ہے. خیر بہرحال نسبت سے عزت ملتی ہے. اپن قرآن شریف بولتے ہیں، عام کتاب نہیں ہے، عزت والی کتاب. خیر معزز سامعین کرام، اب میں عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس سلسلے چشت کا ایسا فیضان جاری کیا، اس میں بڑے بڑے وقت کے تاجدار گزرے ہیں. تو اب وہاں سے چلتے جاؤ، حضرت کا سلسلہ ہوتے ہوتے کہاں تک چلے گا؟ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آئے. حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ، ان سے ہوتا ہوا حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ کو پہنچا. حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہوا حضرت غریب نواز کے فیض یافتہ کئی ہستیوں میں ایک عظیم ہستی کون ہے؟ حضرت سیدی بختیار کاکی رضی اللہ عنہ. حضرت سیدی بختیار کاکی رضی اللہ عنہ سے ہو کر پھر چلا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ، اور دیگر ہے، ایک ایک نام بطور نہیں. ادھر بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہوا چلا سیدی صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ، ادھر سیدی نظام الدین اولیاء قبلہ. دو دو نہریں چل رہی ہے ایک ایک ولی سے. اب ادھر سے ہوتا ہوا نظام الدین اولیاء قبلہ، ان کا فیض جاری ہوا حضرت نصیر الدین چراغ دلی قبلہ. پھر وہاں سے فیضان جاری ہوا حضور سیدی بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز. اب وہاں سے چلتا 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 کئی شاخیں نکلی، اس میں سے ایک آیا دلی کے ولی سیدی کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی قبلہ. ہمارے حضرت سیدی مہتاب چشتی کلیمی بھی حضرت. میں بولا بھائی آپ بڑے ہیں کلیمی، ہم چھوٹے یوسفی ہے. بولا کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی قبلہ کے مرید یوسف بابا شریف بابا. تو حضرت ملے ایک مرتبہ، حضرت مہتاب چشتی کلیمی، بولے آپ کلیمی، میں یوسفی، آپ بڑے میں چھوٹا. تو خیر بہرحال یہاں سے چلتے ہوئے حیدرآباد دکن تک آ گیا. اب کون سا دیہات، کون سا مقام نہیں ہے جہاں چشت کا فیضان نہیں ہے؟ ہر طرف دیکھو، اورنگ آباد جا کے دیکھو، دلی جا کے دیکھو، کہیں بھی دیکھو، ہر طرف فیضان چشت جاری ہے. یہ روحانی چشمے ہر مقام سے چل رہے ہیں، کئی دل اس کو پی کر سیراب ہو رہے ہیں، بڑے بڑے درجات پا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے اونچے اونچے مقامات تک پہنچا رہا. آپ دیکھ رہے ہیں حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے پورا ہندوستان میں کیسا انقلاب کر دیا. تقریباً 1 کروڑ کے قریب جو دل کفر میں رہا کرتے تھے اسلام سے بارونق کر دیا، منور کر دیا، اسلام کے لہلہاتے باغ میں داخل کر دیا. اب جہاں جیسی ضرورت پیش آتے رہی اولیاء کرام ویسا کرتے رہے. جہاں کفر پھیلا ہوا ہے تو ایمان پھیلاتے رہے، جہاں ایمان سلامت ہے لیکن دڑاڑیں پڑے بدعقیدگی کے تو عقیدہ صحیح کرتے رہے، جہاں عقیدہ بھی صحیح ہے لیکن عمل میں کوتاہی ہے عمل صحیح کرتے رہے. دلوں پہ نظر ڈال ڈال کے ایسا پاکیزہ بنا دیے، مومن گناہ گار تھا تو ولی کامل بنا رہا. اس طرح جیسی ضرورت ویسا فیضان جاری ہوا. تو روحانی فیضان تو ان کا جاری ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی حیثیت سے بھی انہوں نے نوازا ہے. مصیبت زدوں کو دنیاوی مصیبتوں سے بھی بچایا ہے، اخروی مصیبتوں سے بھی بچایا ہے. ان کے شان، ان کے برکات دیکھ رہے ہیں. آج بھی حضور غریب نواز رنگ کے دربار میں کیا ہے، ایسے مصیبت زدہ آتے، کوئی بیمار ہے، کئی زمانے سے علاج نہیں ہو رہا، ڈاکٹر بولے میاں مشکل ہے تیرا بچنا بول دے رہے ہیں. اور کوئی بڑے شیطانہ پکڑ لے رہے، کسی کو جادو ہو جا رہا، کسی کو غربت لگ گئی، سب جاتے تاجدار نگاہ کرم فرمائیے. جاتے رہتے عقیدت سے تو دیکھے تو مصیبت چلے جا رہی ہے، آفتیں ٹل جا رہی ہیں، اس طرح امن سلامتی مل رہی ہے. یہ بارگاہوں میں میرے کہنے کا مطلب روحانیت بھی جاری ہے اور مادی مدد بھی جاری ہے. ہر طریقے کا فیضان ان باعظمت ہستیوں کے ذریعے جاری ہے. اب ہر وقت مشکلات
کبھی آسمانی آتی کبھی زمینی آتی رہتی ہے، ہر ایک میں اولیاء اللہ مدد کرتے رہتے ہیں۔ حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ کا ایک قصہ سنا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدی بختیار کاکی رضی اللہ عنہ جیسے خطوب الوقت ہے، ولی کامل ہے، اب آپ کی عظمت و جلال کا یہ عالم ہے، خود آپ کے وقت کا بادشاہ حضرت شمس الدین التمش بادشاہ سلطان ہے وقت کے، وہ بھی آپ کی عظمت و جلال کو دیکھے تو آپ کے دستے مبارک میں ہاتھ رکھ کے مرید بن گئے، مریدوں میں ہاتھ۔ لیکن بعض لوگ آپ کی عظمتوں کو دیکھ کے حسد کرنے لگے، کیا کرے آپ کے ساتھ سازش کر دیے، کیا کریں گے، آپ کا فیضان بہت جاری ہے، کیسا کرنا ہے، ان کو بدنام کر دینا۔ بدنام کرنا کے ایک عورت کو سکھا دی ہے، انہیں بچے کو لے کے گئی، جا کے بادشاہ کے سامنے بولی دیکھیے بچہ ہے ہمارا قانون کے خلاف پیدا، یہ بچہ کس کا ہے، میرے شوہر کا نہیں، یہ بچہ کس کا ہے، حضرت سیدی بختیار کاکی رضی اللہ عنہ۔ بادشاہ کو، وہ بھی مرید ہے حضرت کا بادشاہ، اور یہ بادشاہ یہ حاکم اسلامی شریعت کو قانون دیکھ کے کام کرنے والے، یہ تو عقیدت رکھیں گے، حق جانیں گے، اس کو جھوٹ سمجھیں گے، سازش سمجھیں گے، مگر شرعی قانون کے مطابق فیصلہ حاکم عدالت کے پاس بولیں گے دلائل سے بات ہو۔ اب کیا ہوا، عدالت میں پیش کرے بھائی، قانون عدالت سب کے لیے شریعت، عدالت میں پیش کیا گیا۔ اب حضرت بھی رونق افروز ہوئے، عورت بھی آئی بچے کو لے کے، یہ بچہ ان کا ہے، میرا شوہر کا نہیں، ان کا۔ بولتے حضرت بولے میں اس کو تو پہچانتا بھی نہیں، پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں اس کو، بولے یہاں سو میرے کو تو معلوم بھی نہیں، معلوم نہیں تو تم بے گناہ ہے سو دلیل دو، بلکہ عدالت کے ذمہ دار بول رہے ہیں دلیل دو، بے گناہ۔ بولے میں کیا دلیل دوں گا، میں تو اس کو جانتا ہی نہیں، وہ نہیں بے گناہ کی دلیل دو۔ ارے میں کیا، میں کچھ جانتا بھی نہیں تو اب دلیل کہاں سے، حضرت یہ بول رہے ہیں، اور کیونکہ انہیں صاحب بول رہی ان کا بچہ ہے، بول رہی ابھی دلیل دو، بولے تو کیا کریں گے۔ حضرت بولے کیا تو بھی ہے قصہ، پریشان ہو گئے حضرت، یہ زبردستی کا، ایک دم پریشانی میں تھے، تو ابھی مقدمہ چل رہا تھا، اب پریشانی میں تھے، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیر و مرشد ہیں، خواب میں دیکھ رہے ہیں حضرت سیدی بختیار کاکی رضی اللہ عنہ پریشان حال میں۔ کہا کیا بات ہے، کہا مجھ پہ سازش کر دی گئی ہے، جو بدنام رسوا کرنے کی کوشش کی جا رہی، تو بولے مقدمے کو تھوڑا روکنے کے لیے کہو بادشاہ کو میں آ رہا ہوں، میں بھی آ رہا ہوں۔ تو حضرت خواب سنا ہے، میرے پیر و مرشد آئے، بادشاہ عدالت کا فیصلہ تھوڑے دن روکنے کے لیے کہے، حضرت تشریف لائیں گے جب فیصلہ ہوگا۔ تو بادشاہ بولے ٹھیک ہے ایسے ہوگا، مگر بادشاہ بول رہے ہیں حضور سیدی یہ سب میں جھوٹ سمجھتا ہوں، سازش سمجھتا ہوں، غلط ہے، لیکن چونکہ شرعی احکام کے لحاظ سے ہم عدالت کے قانون سے چلیں، میں آپ کو سوائے عظمت والے پاک دامن کچھ نہیں سمجھتا۔ تو بادشاہ تو عقیدت کا اظہار، اس وقت سیرت میں جو لکھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہوں، اس وقت حضور غریب نواز کی عمر شریف تقریباً 96 سال کی ہوئی، اس بڑی عمر میں بھی اپنے ایک خلیفہ کی عظمتوں کی حفاظت کے لیے کہہ رہے میں تشریف میں حاضر ہو رہا ہوں، رونق افروز ہو رہا ہوں، تشریف لا رہا ہوں۔ تو اتنی مشکلات جھیلتے ہوئے آپ اجمیر شریف سے دلی تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد بولے مقدمہ ہمارے سامنے شروع کرو، بولے وہ عورت کو بولے لاؤ کیا بولنا ہے تمہاری بات پیش کرو، تو انہیں بولے سو لپٹ لپٹ لے کے تھی، کپڑے لپٹ کے تھی، بولے یہ بچہ حضرت کا ہے، سچ بول تو، آخرت سے خوف کھا، جھوٹ مت بول۔ وہ تو سکی ہوئی تھی اور جھوٹے 4 گواہ بھی بنا لے، ہٹے کٹے سازش تھی وہ۔ بولے کیا ہے اس کے گواہ کون ہے کہ یہ ان کا بچہ ہے، گواہ کون ہے؟ بولے تو 4 ہٹے کٹے لوگوں کو سکھا کے جب ان کو بلایا گیا، یہ ہے گواہ، ایک کے بعد ایک آئے، ہاں تم سچ کہتے ہو،
تو حضرت کا روب جلال ایسا پڑا کہ کانپنے لگے گواہ بھی، ہمت نہیں ہوئی کہ غلط اور جھوٹ بول سکے حضرت کی سبحان، سب خاموش ہو گئے. خاموش ہوئی تو پھر وہ عورت بولنے لگی، جو آپ کے روب و دبدبے سے ڈر کے خاموش ہے، وہ اندر لے جا کے پوچھے تو بولتے بڑی بدماشی. تو بولتے بولتے حضرت بولے تم کو کسی قسم کے حق ہے، بتاؤ، تم گواہی دو، واقع میں ان کا بچہ ہے، گواہی دو. تو اب ایک لفظ نہیں بول رہے. آخر میں حضرت بولے سنو، یہ تو گواہی نہیں دے سک رہی کہ ان کا بچہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہ پیش کرتا ہوں ان کا بچہ نہیں ہے. لا تیرے بچے کو لا. سنو، یہ معصوم اگر گواہی دے گا تو بولتے ہی انہیں یہ بچہ بات کیسا کرتا ہے، کرتا ہکلانے کی باتیں شروع کری ہے، کیسا کرتا باتیں. اب وہ پریشان ارے کیسا کرتا، کیا ابھی کرے گا وہ. بولے غریب نواز نے جلال میں آ کے کہا بول تیرا باپ کون ہے، بول. بولے تو ایک بڑے فوجی افسر کا نام لے لیا، بچہ ہوگا، میں ان کا ہوں، حضرت کا نہیں ہوں. وہ سازشاں وہ لوگ کرے تھے افسران مل کے. انہیں آ کے قدموں پہ گر گیا، حضرت معاف کر دو، غلطی ہو گئی، بلکہ معافیا چاہنے لگا. ہم سازش کر دیے تھے، کیوں کرے کہ آپ کا مقام چونکہ بہت بلند ہوا، بادشاہ بھی مرید ہوگا، اب آپ ہی کی چلے گی، اب ہماری کچھ نہیں. ایک سازش ہم ہی کرے تھے، معافی چاہتے کریں. یہ حبیب پاک کے گھرانے کے شہزادے ہیں. انہوں بولے عفو درگزر تو ہمارے خاندان سے نہیں نکلا ہے، یہیں سے 10 نکلا، جا معاف کر دیا. بولے اس کے بعد سے جا کے حضرت کے قدموں پہ گر گئے اور عظمت میں اضافہ ہوا. اس طرح میرے کہنے کا مقصد، اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمایا، بچے پہ نظر ڈال دی تو بچہ بولنے لگا ہے. یہ شان حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظاہر ہو گئی، اور کوئی شبے کی بات نہیں، کوئی ایسا نہیں کیسا ہو سکتا کی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے چاہے تو دودھ پیتے بچوں کو بھی بولنے کی صلاحیت دے دے، اس کی قدرتوں سے، اس کی قدرتوں سے تعلق رکھتا ہے. میں آپ کو ایک قرآن سے قصہ سنا دیتا ہوں، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے، تھوڑی بات عرض کر کے بات کو ختم کریں گے. حضرت سیدہ زلیخا رضی اللہ عنہ ہے نا، یوسف علیہ السلام کو پھسلا رہی تھی. تو حضرت کیا کرے، 7 کمروں کو قفل اندر سے ڈال لے کے پہلا پتھر، تو آپ دوڑنے لگے تو قفل خود بخود کھلنے لگے. آپ آگے بڑھتے رہے، خفت کھلنے لگے، آگے بڑھتے رہے، آخر میں 7ویں دروازے کے پار نکل گئے. نکلتے ہی ان کے شوہر آئے تو اپنی عزت بچانے ہو کیا کری معلوم، سیدہ بلقیس حضرت جو وزیر اعظم تھے ان کے بیوی تھے سیدہ زلیخا. بولے دیکھو کیسے تم ان کو لا کے ہمارے گھر میں رکھے، کیسے ارادے، الٹا ان پہ الزام لگا دیجیے. تو حضرت کیا کرے، میں بے گناہ ہوں، میرا کوئی خود. یوسف علیہ السلام بولے تو بولے ابھی نو برے تم قصور والے، تم بولے میں بے قصور، انہوں قصور والے برے، انہوں پچھا تو میں آگے بڑھا. بولے تو بولے گواہی کے لیے کیا کرے، ان کا ماموں کا ایک بیٹا جھولے میں تھا، دودھ پیتا بچہ، اس سے پوچھو ان گواہی دے گا. بولے تو قرآن میں بچہ کیا بول رہا فصیح زبان میں، قرآن میں اردو میں مطلب بول دو. دیکھو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی ہیں، یہ سچے ہیں. سامنے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے، یوسف جھوٹے. بولے دیکھے تو پیچھے سے کرتا پھٹا ہے یوسف علیہ السلام، تو یوسف علیہ السلام سچے، انہوں جھوٹے. بولے خیر اللہ تعالیٰ ان کو گناہ سے بچایا، گناہ گار نہیں. بعد میں ان کو اللہ جوانی لوٹایا یوسف علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے. پھر یوسف علیہ السلام سے نکاح ہوا، وہ ایک نبی کے زوج مطہرہ ہیں، بڑی شان والے ہیں، اور اللہ گناہوں سے بھی بچایا، ہونے بھی نہیں دیا، شان والے ان کا. لیکن میں یہاں کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے ایک دودھ پیتے بچے کو اشارہ کیا تو قرآن کی تفسیروں میں لکھا ہے دودھ پیتا بچہ، اور قرآن کی آیت میں دودھ پیتا بچہ بات کر رہا ہے اور آپ کی پاکیزگی بیان کر رہا ہے. تو اللہ پاک اس طرح اپنی شان قدرت سے محبوبوں کی حمایت کے لیے ایسا بھی کرتا ہے. اور حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنگل کی طرف جا رہے تھے اپنے تمام خاتموں غلاموں کے ساتھ، تو رستے میں ایک گھوڑ سوار دوڑتے نظر آئے. ایک دم ان کو دیکھا، اولیاء اللہ کی جماعت کو، گھوڑے سے اتر گئے، ادب سے قدم بوسی کیے. حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ اور
دیگر بزرگوں کی، کرتے ہوئے نیچے منڈی ڈال کے دور تک گئے، دور جا کے گھوڑے پہ سوار ہو کے چلے گئے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ ادھر دیکھنے لگے جاتے وقت، تو آپ کے ساتھ حضرت سیدی بختیار کاکی رضی اللہ عنہ تمام بزرگان دین ہیں۔ کہا آپ دیکھ رہے کیا خاص بات ہے؟ کہا یہ جو شخص جا رہا ہے یہ ایک زمانہ آئے گا ہندوستان کا بادشاہ ہوگا، بادشاہ ہوگا، اور ایک زمانہ آپ اجمیر سے نکل کے ایک وقت پھر دوبارہ ہندوستان اجمیر سے دلی تشریف لائے، اجمیر سے پھر دوبارہ ایک مرتبہ دلی تشریف لائے۔ اس وقت تک پہلے کے بادشاہ کا انتقال ہو چکا تھا، یہ بادشاہ تھے، تو جیسا حضرت نے فرمایا ویسے ہی ہوا۔ حالانکہ ایک تیر لے کے شکار کرنے نکلے ہیں، ایک شکاری کو دیکھ کر غوث غریب نواز نے فرماتے وقت کا بادشاہ ہے، ان کی زبان سے نکلا بادشاہ ہے، تو اللہ بادشاہ بنا دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی ان پاکیزہ ہستیوں کی زبانوں میں وہ تاثیر عطا فرمایا ہے جو زبان سے نکلے، اس لیے ان کے بعد ان کی نصیحت میں بھی ایسا اثر تھا جیسا بادشاہ بن گئے۔ بولے تو بادشاہ نصیحت بھی کرتے تو ادھر نصیحت جاری ہوتی، ادھر دل میں تاریکی ہے چھڑ جاتی، اسلام کا نور چمکنے لگ جاتا تھا، ہدایت کا نور چمکنے لگتا تھا۔ اس طرح ان پاکیزہ ہستیوں نے پورے عالم کو تمام گمراہیوں بدعمالیوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے انوار سے چمکا کے رکھا ہے۔ آج تک جدھر دیکھو یہ ذکر و فکر کا، عرفان کا جو فیضان نظر آتا ہے، انہی پاکیزہ ہستیوں کی برکات ہے۔ اب میں عرض کراؤں، دیکھیے آپ ان سے چلتے چلتے یہاں تک فیضان ہمارے حیدرآباد دکن میں بھی آج وقت کے جو خطب ہے، یوسف بابا قبلہ، شریف بابا قبلہ، وہی انہی کے فیض یافتہ میں سے، کیونکہ آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدی کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی قبلہ علیہ رحمت رضوان ہے۔ ذرا ان کے چہرے کو دیکھیے، یہ یوسف بابا شریف بابا ایک ملک شام کے ہیں، ان میں ایک ملک مصر کے ہیں، یہاں کے نہیں ہندوستان کے، ملک شام کے ایک ہیں، ملک مصر کے ایک ہیں۔ یہ صرف کعبہ شریف آئے تھے حج کرنے کے لیے، حبیب پاک کی دربار کی حاضری کے لیے، اور ادھر ہندوستان سے حضرت سیدی کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی قبلہ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تھے ادھر حج کرنے کے لیے۔ تو ان دو بزرگوں نے صرف چہرہ دیکھ کے سمجھ گئے خدا کے مقرب بندے ہیں۔ کہا حضرت ہم کو بھی آپ اپنی غلامی میں شامل کر لیجئے، بولے صرف چہرہ دیکھ کے سمجھ لیں تو اندازہ کر سکتے ہیں ہم ان پاکیزہ ہستیوں کو اللہ نے کیسا خلق دیا ہے، خلق کو کتنا نورانی بنایا ہے۔ چہرہ دیکھتے ہی ان کی ولایت سمجھ میں آ رہی، دونوں مرید بن گئے، اور اللہ نے ایسی سچی محبت ان کے دلوں میں رکھا کہ جس وقت آپ ہندوستان حج سے فارغ ہو کے آ رہے تھے، حبیب پاک کے دربار کی حاضری سے فارغ ہو کے آ رہے تھے تو ان بزرگوں نے کہا حضرت ہم کو بھی ساتھ رکھ لیجئے، تو کہا ٹھیک ہے چل سکتے، انہی کی محبت میں آئے۔ یہ ہے سلسلے چشتیہ کے ہندوستان کے تاجدار ہیں حضرت سیدی کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی قبلہ علیہ رحمت رضوان، ان کی محبت میں تشریف لائے۔ تو الحمدللہ آج نام پلی کی سرزمین سے حضرت کا فیضان جاری ہے۔ وقت کے رعایا بھی آتے ہیں، وزراء بھی آتے ہیں، حاکم بھی آتے ہیں، اور غریب بھی آتے ہیں، مالدار بھی آتے ہیں، مصیبت زدہ بھی آتے ہیں، خوشحال بھی آتے ہیں۔ اس کی وجہ آنے کی وجہ مصیبت زدہ تو کہتے ہیں حضرت مصیبت میں، خوشحال کیوں آتے ہیں؟ ان کا مقصد بس اللہ کا دوست ہے، دوست کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ جیسے ابا امی کے پاس کون جاتے ہیں؟ محبت لے کے جاتی ہے، چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو۔ میرے کہنے کا مقصد وہ بھی آتا ہے جس کو ضرورت ہے، وہ بھی آتا ہے جس کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوستوں کی عظمتیں ایسی بٹھا دیا ہے، ماں باپ کی محبت سے زیادہ دوستوں کی محبت دلوں میں ڈال دیا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے بس محبت کی بنیاد پہ چلے جاتے ہیں، اور وہ بھی ہم کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، اگر دل کالا ہے تو سفید بنا کے لوٹاتے ہیں، روح گندی ہے تو پاکیزہ کر کے بھیجتے ہیں۔ اس طرح ہم پہ آنے والی مصیبت پہ ایک نظر ڈالتے ہیں تو دور ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی بارگاہوں کی برکت سے شیطان کے شر سے آخری وقت بچ جاتے ہیں، کلمہ شہادت پہ خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ ہستیوں کے ذریعے خصوصاً روحانی نعمتوں کو جاری فرمایا، اس کے ساتھ دنیاوی مشکلات مصائب سے بھی بچایا۔ آپ حضرت کی شان جانتے ہیں کہ آپ
جب ایک طوفانی ہوائیں چل رہی تھی، تیز برسات چل رہی تھی، ایسے نازک وقت میں قرآن ایک چراغ سلگا کے قرآن پڑھتے بیٹھے، ڈیرے اڑ جا رہے ہیں، برتنا اڑ جا رہے ہیں، لیکن اس وقت بادشاہ، کس بادشاہ، عالمگیر بادشاہ کی فوج میں شریک ہو گئے تھے یہاں تشریف لا کے، تو اس وقت دیکھے کہ بڑے بڑے ڈیرے اڑ جا رہے ہیں، بڑے بڑے دیگچے اپنی جگہ سے حرکت کر جا رہے ہیں، لیکن یہ چراغ سلگا کے قرآن پڑھتے بیٹھے ہیں تو تیز ہواؤں میں چراغ کی روشنی نے گول، تو سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے دوست ہی ہو سکتے، دونوں شریف بابا یوسف بابا۔ تو الحمدللہ بادشاہ گھوڑے سے اتر کر ان سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت آپ کے ہوتے ہوئے ابھی تک کامیابی کیوں نہیں مل رہی، ایک نگاہ کرم کر دیجئے، کامیابی ہو جائے گی۔ تو خیر بہرحال حضرت نے کرم کیا تو انہی کی نگاہ کرم سے بادشاہ کو کامیابی ملی۔ اس طرح وقت کے بادشاہ بھی ولی کی نگاہ سے کامیابی پاتے ہیں، اس طرح ہماری کامیابی بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے دوستوں کی عظمتوں کو سلامت رکھیں، اور خصوصاً یہ فیضان چشت ساری جہاں میں پورے زوروں پر جاری ہے۔ ان کی عظمت، ان کی محبت ہمارے دنیا اور آخرت کی سعادت مندی کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عظمت محبت کا چراغ روشن رکھے، نہ کوئی طاقت والا طاقت کے زور سے گل کر سکے، نہ کوئی دھوکے باز دھوکے سے اس کو بجھا سکے۔ اللہ ان کی محبتوں کا چراغ ہمیشہ سلامت رکھے، آخر وقت تک انہی کی محبت میں سلامت رہیں، موت دے تو ان کی محبتوں کے ساتھ دے، محشر کے میدان میں ان کی قدموں میں حشر فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام۔